إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے احسان اور کرم کے ساتھ ہم اس درس کا عید الاضحیٰ کی چھٹی کے بعد دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ عید سے پہلے تقریباً 5 دروس میں آپ کے سامنے اس اہم کتاب الاصول الثلاثہ وادلتها، یعنی دین کے 3 اہم بنیادی اصول اور ان کے دلائل، جو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف ہے، تقریباً 5 دروس میں 2 اہم اصول پڑھ چکے تھے۔ آج کے اس درس سے انشاءاللہ تیسرے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے پڑھنا شروع کریں گے۔ دین کے 3 اہم بنیادی اصول اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، دوسرا اصول ہے دین کی معرفت، اور تیسرا اصول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ تینوں اصول ایسے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی بدیل نہیں ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی چیز کسی سے فوت ہو جائے تو خسارے کے علاوہ اس کے مقدر میں اور کچھ نہیں ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں قبر کے اندر ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ تو یہ دین کی 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، آخرت کے اندر نجات نہیں پا سکتا۔ گزشتہ دروس میں 2 اصول کے بارے میں اللہ رب العالمین کی معرفت اور دین کی معرفت کے تعلق سے جو اہم اور بنیادی معلومات تھیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس سے ہم تیسرے اصول کو بیان کرنا شروع کریں گے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا۔ یہ تیسرا اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کافی طویل ہے۔ بہت سارے علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ سیرت کی کافی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، عربی زبان کے اندر ہی صرف نہیں، اردو میں بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جن میں سے اگر سب سے مشہور کتاب کا نام لیا جائے تو الرحیق المختوم کا ہم نام لیں گے۔ الرحیق المختوم جو کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ سیرت کے موضوع پر لکھی گئی، دنیا کے اندر
تمام ممالک کے علماء کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوا تھا، مسابقہ ہوا تھا، جس میں یہ کتاب پوری دنیا میں پہلی پوزیشن آئی تھی سیرت کے موضوع پر۔ تو یہ کتاب بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر کسی کو پڑھنا ہو اردو زبان میں، اس کتاب کو پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب موٹی ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیدائش سے لے کر وفات تک اگر ذکر کیا جائے تو مہینوں کی ضرورت پڑے گی، اگر مختصر بھی بیان کیا جائے پھر بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزوں کا جاننا ایک عام مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک عام مسلمان کو سوال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور وہ پوری سیرت بیان نہ کر سکے، چند معمولی چیزوں کے بارے میں اس سے صرف جانکاری ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام آدمی کو اس وجہ سے ملامت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کے رسول کی سیرت تمہیں کیوں پتہ نہیں ہے۔ ایک عام شخص ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں علماء اکرام ان چیزوں کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لیکن ایک عام شخص کے لیے کم از کم اللہ کے رسول کے بارے میں کتنی جانکاری ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین کا اصول ہے۔ قبر کے اندر اسے سوال کیا جائے گا اللہ کے رسول کے بارے میں، تو اگر اللہ کے رسول کے بارے میں جو بنیادی چیز ہے اس کے بارے میں بھی اسے علم نہ ہو تو پھر قبر کے اندر اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ کم از کم ہر شخص کو اللہ کے رسول کے بارے میں 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ہر شخص کو کم از کم 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ کے رسول کا جو پہلا نام ہے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کا نام محمد تھا۔ اگر اس نام سے بھی کوئی واقف نہیں تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا جائے کہ آپ کے رسول کا نام کیا ہے، وہ کہے کہ نام پتہ نہیں مجھے، تو ایسا شخص جو اللہ کے رسول کے نام سے بھی واقف نہ ہو ویسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قبر کے اندر اس کے لیے سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کا نام تک اسے پتہ نہیں ہے۔ تو پہلا نام جو اللہ کے رسول کا ہے یہ بنیادی چیز ہے جس کا علم ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ باقی جو نسب ہے یہ عام شخص کے لیے واجب نہیں ہے۔ جیسے یہاں مصنف نے کیا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، مصنف کا کہنا ہے ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ ہاشم تک اللہ کے رسول کا نسب ذکر کیا کہ آپ کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، یہاں تک ذکر کیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ ہاشم من قریش، اور ہاشم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، قریش خاندان سے، جو کہ اہل عرب کے نزدیک سب سے معزز خاندان تھا۔ اس معزز خاندان سے ہاشم کا تعلق تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقُرَيْشْ مِنَ الْعَرَبِ، اور قریش یہ عربی خاندان ہے، عرب کا ایک مشہور خاندان ہے۔ وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاة والسلام، کہتے ہیں کہ عرب کا تعلق کس سے ہے؟ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم بیٹا بھی نبی، ان کے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی نبی، تو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے یہ عرب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذریت سے ایک فرد ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ کے نام کا تذکرہ کیا، آپ کے والد کے نام کا تذکرہ کیا، دادا کے نام کا تذکرہ کیا، پردادا کے نام کا تذکرہ کیا، خاندان کا تذکرہ کیا، علاقے کا تذکرہ کیا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول کے تعلق سے ایک مسلمان کو جانکاری ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق، لیکن کم از کم جس کے بغیر ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے؟ پہلا نام جو اللہ کے رسول کا ہے، یعنی محمد۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے رسول کا نام محمد ہے لیکن ان کے والد کا نام میں نہیں جانتا ہوں، بتایا جائے اس کے بعد اسے علم ہو، تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر محمد کے تعلق سے بھی نہ جانے کہ اللہ کے رسول کا نام کیا تھا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے اللہ کے رسول کے بارے میں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
تو چار چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے نام کے بارے میں اسے جانکاری ہو۔ دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے یہ علم ہو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں محمد کون تھے، انسانوں میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے، رسول تھے یا نہیں تھے، حقیقت میں سچے رسول آپ ہی ہیں، یا جیسے کہ بعض حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے غلطی سے یہ نبوت کن کو دے دی؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا تھا، لیکن غلطی سے اللہ کے رسول محمد کو انہوں نے یہ نبوت دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس طرح کہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے اسلام کا تصور نہیں کہہ سکتا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد کون ہے؟ عبداللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ شہادت کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو اس سے کس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ کلمہ شہادت کا۔ پہلے کلمہ شہادت پڑھے تب وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو کلمہ شہادت میں کن چیزوں کا اقرار کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ کلمہ شہادت کا جز ہے، دوسرا جز ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں محمد کو اللہ کا بندہ نہیں تسلیم کرتا، وہ بندے نہیں تھے، بندوں میں سے ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، فرشتوں میں سے نوری مخلوق تھے، یہ ہم جیسے انسان نہیں تھے، تو گویا کہ وہ کلمہ شہادت کے دوسرے جز کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کا اقرار کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہوئی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھے، یہ جانکاری رکھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنے والے، کوئی نبی نہیں آنے والے۔ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا آپ کے بارے میں ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا نبوت و رسالت کے لیے، اور آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نبی آئے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بہت سارے لوگ، معمولی تعداد نہیں ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ وہ آپشن کھلا ہوا ہے، آ سکتے ہیں اور رسول، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ تو ایسا شخص دین کے بنیادی چیز کے انکار کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی سیرت بہت طویل ہے، ایک عام شخص کو تمام چیزوں کی جانکاری ہو ضروری نہیں ہے، اگر جانکاری نہ بھی ہو تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن چار چیزیں ایسی ہیں اگر ان چار چیزوں میں سے کسی چیز کی جانکاری نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اتنا اسے علم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اور آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آنے والا۔ تیسری چیز ہے یہ معرفت ہونا، یہ جانکاری ہونا ضروری ہے ہر شخص کو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برحق اور سچا دین لے کر آپ اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سچے دین کے ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان بھیجا ہے۔ آپ ایسے ہی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا تھا، سچا دین دے کر۔ جو آپ دین لائے تھے
اس دین کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ کے حقوق کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ آئے گا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، جو ڈیوٹی دی گئی تھی، اسے کما حقہ پورا کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک حق ہے مسلمانوں پر، ہر شخص پر، کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول نے اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں تیسری چیز جس کی جانکاری ہر شخص کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سچے دین کے ساتھ بھیجا تھا۔ آپ اللہ کی طرف سے برحق دین لے کر آئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، اس میں ذرہ برابر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سچائی پر، آپ کی رسالت پر کلام اللہ کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر دلائل بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی سچائی پر کہ آپ برحق رسول ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ جس طرح کے بہت سارے جھوٹے نبی دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مسیلمہ کذاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اس طرح بے شمار لوگ آئے دنیا کے اندر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ جھوٹے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، جس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بلا دلیل ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کی سچائی پر، صداقت پر کتاب اللہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر دلائل موجود ہیں، بے شمار دلائل۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلیلیں ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس طرح بے شمار دلائل ہیں قرآن مجید کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہیں۔ تو ان چار چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو جانکاری ہونی چاہیے، کم از کم یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اسے جانکاری نہ ہو، عقیدہ نہ رکھے، تو یہ شخص کیا ہے؟ دین کی بنیادی چیز سے محروم ہے، اور اس وجہ سے قبر کے اندر جب سوال کیا جائے گا تمہارے رسول کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو ایسے شخص کے لیے جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا اصول ہے، تیسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے جانکاری ہو۔ آگے فرماتے ہیں یہ مزید اللہ کے رسول کے بارے میں ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کی سیرت میں سے اہم چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سَنَةً، کل 63 سال کی آپ کو اللہ کی طرف سے زندگی ملی۔ آپ کی پوری عمر کتنی ہے؟ 63 سال کی ہے۔ منہا 40 قبل النبوہ، ان 63 سالوں میں 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں، وعشرون نبیا رسولا، اور 20 سال نبی اور رسول کے طور پر ہے، و23 23 سال نبی اور رسول کے طور پر، 40 اور 23 کل کتنے ہو جائیں گے؟ 63 سال۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ نبوت سے سرفراز کب ہوئے؟ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ نبی کے طور پر سرفراز ہوئے، نبوت آپ کو عطا کی گئی جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی، اس کا کیا ہے؟ ذہن سے بات نکل گئی۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم،
یہ 5 آیتیں شروع میں نازل ہوئی. تو سورہ علق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں جب اللہ کے رسول پر پہلی نازل ہوئی تو ان 5 آیتوں کے نزول کے ساتھ آپ کیا ہوئے؟ نبوت سے سرفراز ہوئے. ان 5 آیتوں کے نزول کے ساتھ آپ نبوت سے سرفراز ہوئے. ابھی تک آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. یہ حکم کب ہوا؟ جب یا ایھا المدثر قم فانذر یہ دوسری وحی نازل ہوئی. تو قم یا ایھا المدثر جو یہ سورہ ہے، اس سورے سے آپ رسالت کے منصب پر فائز ہوئے. یا ایھا المدثر جو دوسری سورہ ہے، دوسری وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی، اس دوسری وحی کے نزول کے ساتھ آپ رسول بنائے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. کیا فرق ہے نبی اور رسول کے اندر؟ بنیادی فرق یہ ہے نبی اور رسول کے اندر کہ ایک نبی کو الگ سے شریعت نہیں دی جاتی. جو پرانی شریعت ہوتی ہے اسی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے. اور بے شمار انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، یہاں تک کہ بعض علاقوں کے اندر ایک نہیں، ایک سے زائد انبیاء اکرام کو بھیجا ایک ہی دور میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بیک وقت دونوں نبی تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام. تو انبیاء اکرام کی لمبی فہرست ہے. ایک زمانے کے اندر کئی نبی ہوتے تھے. سب کو ایک دین کی تبلیغ کا حکم دیا جاتا، الگ سے نئی شریعت نہیں دی جاتی. اور رسول کا مطلب کیا ہے؟ جن کو الگ سے ایک نئی شریعت دی جائے جو پرانی شریعت کے بالکل مطابق نہ ہو، اس میں بہت ساری چیزوں کو بدلا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں رسول کے مرتبے پر فائز ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. آپ کو نئی شریعت دی گئی ہے، بلکہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے. آپ کی شریعت پر ہی قیامت تک عمل ہوگا. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم کسی پرانے نبی کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو ان تمام نبیوں کی شریعت اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے. قیامت تک عمل کس پر ہوگا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر. باقی تمام جو ادیان ہیں، جو شریعتیں اللہ رب العالمین نے پہلے نازل کی تھی، وہ تمام کی تمام منسوخ ہو چکی ہے. صرف ان چیزوں کو باقی رکھا جائے گا. اگر کسی پرانی شریعت سے کوئی چیز ہمیں مل رہی ہو اور ہماری شریعت نے اس کی تائید کی ہے، تو پھر وہ ہماری شریعت کے اندر بھی کیا ہے؟ معمول بھی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. مثلا قربانی ابھی گزری ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت کے اندر بھی اس چیز کو کیا کیا ہے؟ باقی رکھا ہے. تو اگر دلیل ملے ہماری شریعت سے، کتاب و سنت سے، کہ پرانی شریعت میں یہ چیز موجود تھی اور ہماری شریعت میں بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے، تو وہ پھر قابل عمل ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو جو پرانی کسی شریعت سے ثابت ہو لیکن ہماری شریعت میں اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ملتی ہو، تو ان کی شریعت میں ہونے کی وجہ سے ہماری شریعت میں وہ معمول بھی ہو، قابل عمل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَلَدُهُ مَكَّةُ بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ. آپ کا شہر جہاں پر آپ کی پرورش ہوئی، آپ بڑے ہوئے، وہ مکہ مکرمہ ہے، جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. تمام گاؤں کی، تمام شہروں کی ماں ام القریٰ جسے کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی پیدائش ہے، اسی کے اندر آپ پلے بڑھے، اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر وقت آپ نے اسی شہر کے اندر گزارا. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید. اللہ رب العالمین نے مکے کے اندر آپ کو
نبی بنا کر مبعوث کیا. آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ کے رسول لوگوں کو شرک سے ڈراتے تھے، بالنذارۃ عن الشرک، شرک سے ڈرانے کے لیے، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر لوگوں کے درمیان آپ کو مبعوث کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت وسیع دعوت ہے. یہ شریعت کافی طویل ہے. مصنف نے شریعت کے تمام مسائل میں سے صرف دو چیزوں کا انتخاب کیا. ایک ہے شرک سے تحذیر اور دوسری ہے توحید کی دعوت. اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت کے اندر وہ دو قسموں پر منقسم ہیں، دو طرح کی ہیں. یا تو کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہے. شریعت کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت دی گئی تھی اس میں دو چیزیں آپ پائیں گے، یا تو کسی چیز سے روکا گیا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان میں سب سے اہم چیز شرک ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید ہے. تو اس وجہ سے مصنف نے ان دو اہم چیزوں کا تذکرہ کیا. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ان دو کے اندر داخل ہیں. کلی طور پر یہی دو چیزیں ہیں جو کہ دین کا خلاصہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. لیکن یہ چیز اگر مفقود رہے، توحید مفقود رہے اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، باقی جتنے بھی اعمال خیر ہو سکتے ہیں، جتنے بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، تمام کو کر رہا ہو، لیکن جو اصل ہے توحید اور شرک، توحید اس کے اندر نہیں ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے تمام نیکی کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. کوئی ویلو نہیں اللہ رب العالمین کیا ہے. اگر زندگی بھر اس نے خیر کے اندر ہی گزارا ہو تب بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ان تمام نیکی کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلو نہیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی تھی. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حاتم طائی کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول حاتم طائی کے بارے میں میرے والد جو تھے آپ جانتے ہیں کیسے تھے؟ آج بھی بچہ حاتم طائی کے بارے میں جانتا ہے، کتنے بڑے سخی تھے. انہوں نے پوچھا اپنے والد کے بارے میں کہ اللہ کے رسول میرے والد کے بارے میں بتائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایک خاص مقصد سے آپ کے والد نے یہ خیر کے کام کیے تھے، جس مقصد کے تحت کیا تھا وہ انہیں مل چکا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیز جو ہے توحید کی نعمت سے محروم تھے اور شرک کے اندر مبتلا تھے. تو کوئی توحید سے محروم ہو، شرک کے اندر مبتلا ہو، باقی تمام نیک کام کرتا رہے، کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ تمام اس کے نیک اعمال. اسی طرح اگر کسی کے پاس یہ نعمت موجود رہے، توحید کی نعمت موجود ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کچھ گناہیں بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک انسان فرشتہ نہیں ہے، وہ تمام گناہوں سے ایک دم معصوم رہے ممکن نہیں ہے. ہمیشہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور اس کو راہ راست بھٹکا رہا ہے. تو شیطان کے چکر میں پڑ کر گناہوں کا صدور ہونا اس سے عین ممکن ہے. بلکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں جو گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوا ہو. یہ اہم چیز نہیں ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس کے بعد انسان توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لاتا جو گناہ کرتے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہیں باقی نہیں رکھتا، ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرنے کے بعد پھر استغفار کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے. تو گناہوں کا ہونا یہ یقینی ہے، لیکن اس کے بعد اگر انسان سنبھل جائے، استغفار کرے، اللہ کی طرف پلٹ آئے تو الحمدللہ خیر اس کے اندر موجود ہے. اہم چیز یہ ہے کہ توحید کی نعمت اس سے ختم نہ ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچائے. بس یہ چیز اگر وہ اپنی زندگی بھر اس پر قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا.
اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ایسے بندوں کے لیے کہ وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس گناہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے اور اسے جنت میں ڈائریکٹ داخل کرے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، لیکن اگر سزا دے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ اگر ہم توحید پر باقی ہے، شرک سے بچے ہوئے ہیں، تو دوسری گناہوں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قطعاً اس کا معنی یہ نہیں ہے ایک انسان ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کسی طرح جہنم سے نجات مل جائے، جہنم نہ جانا پڑے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جسے داخلہ مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان دو اہم چیزوں کو دے کر مبعوث کیا، توحید کی دعوت اور شرک سے تحذیر، جس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے والدلیل قولہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ سورۃ المدثر کی 1 سے لے کر 7 آیتیں ہیں جن کا تذکرہ مصنف نے یہاں پر کیا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ مدثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، چادر اوڑھنے والے، چادر لپیٹنے والے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور اب لوگوں کو ڈرانا شروع کریں، لوگوں کو شرک سے اب ڈرانا شروع کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ فَأَنذِرْ کے اندر شرک سے تحذیر موجود ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے اندر توحید کی دعوت موجود ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ جب اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا، پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے اندر اللہ کے رسول کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا کہ اب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، یہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ تبلیغ کا حکم کب ہوا؟ جب یہ دوسری سورہ نازل ہوئی، دوسری وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ایک عرصے تک کے لیے، ایک زمانے تک کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اللہ کے رسول کافی پریشان رہتے کہ کب یہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو۔ پہلی وحی جب آئی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول کافی گھبرا گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گھبرائی ہوئی، تو یہ گھبراہٹ جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھبراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دل میں وحی کا شوق جاگ گیا، یہاں تک کہ انتظار کرنے لگے۔ پھر جب وحی نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے، یہاں تک کہ یہ دوسری وحی آتی ہے جس میں آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے۔ قم فانذر وربک فکبر والرجز فہجر۔ تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اب لوگوں کو آپ شرک سے ڈرائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا ظاہری معنی ہے کہ اپنے کپڑے کو آپ پاک کریں، یہی ظاہر معنی ہے۔ ثوب کی جمع ثیاب ہے، عربی زبان میں ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو کہتے ہیں۔ فطہر یعنی آپ پاک کریں، بظاہر اس کا معنی کیا ہوگا کہ اپنے کپڑے کو آپ صاف ستھرا رکھیں، لیکن اس سے مراد ہے اپنے اعمال کو گندگیوں سے۔ کس کی گندگیوں سے؟ شرک کی گندگیوں سے، شرک کی نجاست سے پاک کریں، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ اور اکثر جو مفسرین ہیں جیسے کہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ اکثر سلف صالحین نے یہی معنی اس کا بیان کیا ہے، اور آیت کا جو سیاق ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے مراد
کیا ہے؟ اپنے اعمال کو شرک کی گندگیوں سے پاک کریں. کپڑے کو ظاہری نجاست سے پاک کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کو شرک کی گندگیوں سے پاک کرنا یہ مراد ہے، اور یہی اصل ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت صرف ظاہری صفائی ستھرائی کی طرف دھیان نہیں دیتی، بلکہ ظاہری صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اصل ہے دل کی صفائی اور ستھرائی، اس پر زیادہ توجہ دیتی ہے. اگر دل صاف ہے تو پھر اس کے پاس خیر ہی خیر ہے، لیکن بظاہر بہت زیادہ صاف ستھرا ہے، ٹپ ٹاپ ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے اندر، ہر طرح کی آسائشوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور دل اس کا کیا ہے؟ ایک دم گندا ہے، نجاستوں سے پر ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس ایسے نعمتوں کی، آسائشوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل ہے کہ اعمال کیا ہوں؟ شرک کی گندگیوں سے، بدعت کی گندگیوں سے محفوظ رہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ. اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول کو حکم دیا قُمْ فَأَنذِرْ، کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ کس چیز سے ڈرائیں؟ فرماتے ہیں يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ. اس کا معنی یہ ہے کہ شرک سے ڈرائیں اور توحید کی دعوت دیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یعنی عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کے ذریعے تعظیم کریں. اس کے بعد فرماتے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أي طَهِّرْ أَعْمَالَكَ مِنَ الشِّرْكِ، اپنے اعمال کو شرک سے پاک صاف رکھیں، بچائیں. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور تمام طرح کے بتوں کو آپ کیا کریں؟ چھوڑ دیں. وَالرُّجْزَ الْأَصْنَامُ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. اس آیت کے اندر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، آپ بتوں کو چھوڑ دیں. بتوں کو چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ بتوں کو بھی چھوڑنا ہے اور ان بتوں کی پرستش کرنے والوں کو بھی چھوڑنا ہے. دونوں سے براءت ضروری ہے. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، بتوں سے بھی براءت ضروری ہے، اور بتوں کی پرستش کرنے والے جو مشرکین ہیں ان سے بھی براءت ضروری ہے. براءت کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی دینی تعلق نہیں ہے. البتہ دنیاوی تعلق کے بارے میں تو یہ اگر شرعی حدود کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ان سے لین دین کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفار مشرکین کے ساتھ لین دین کرتے تھے، لیکن قلبی تعلق، دینی تعلق ایک مشرک کے ساتھ، ایک کافر کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. جو نواقض اسلام ہیں ان میں سے نواقض اسلام کے تحت اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ کفار و مشرکین سے براءت ضروری ہے، اور کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی رکھنا یہ جائز نہیں ہے. دوستی رکھنا، ان کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے. قلبی تعلق سے مراد یہ ہے کہ ایسا قلبی تعلق جو اسلام اجازت جس کی نہیں دیتا ہو. مثلا اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس کے والدین مشرک ہیں، تو باپ کے ساتھ جو قلبی محبت ہوتی ہے اس پر اس کو مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ کسی کی دوستی رہے، قلبی تعلق رہے، تو یہ ایک دل کا عمل ہے جس پر اس سے مواخذہ کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اگر کبھی نواقض اسلام کے تعلق سے بات کرنے کا موقع آیا تو انشاءاللہ اس قاعدے کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. ابھی تقریباً 2-3 ہفتہ پہلے جو آخری ہمارا پروگرام تھا، اس دن اورنگ آباد میں اسی موضوع پر پورا ورکشاپ ہوا تھا، صبح سے لے کر شام تک تقریباً 6 گھنٹے کا. تو وہاں کی اگر ویڈیو مل جائے تو اس نقطے کو آپ وہاں سے سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس نقطے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. کبھی نواقض اسلام پر بات آئی تو انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کیا جائے گا. تو یہ موجود ہے وہاں. جی بیان کیا تھا یہاں پر؟
تو ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ بیان کیا تو اس کو آپ پرانے ویڈیو سے سن لیں اس کو. تو شرک سے بھی برات ضروری ہے اور مشرکین سے بھی برات ضروری ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اخذ علی ھذا 10 سنین یدعو الی التوحید. اس طرح آپ 10 سال تک لگاتار محنت کرتے رہے. اصل ترکیز کیا رہی آپ کی پوری مکی زندگی میں؟ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، رسالت سے سرفراز کیا گیا، سب سے اہم چیز جس پر آپ نے ترکیز رکھی وہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، شرک سے ڈرانا. 10 سال تک لگاتار آپ اسی پر جمے رہے اور لوگوں کو اسی کی تربیت کرتے رہے، اسی پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے. وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی ہے، 10 سال کی مدت تقریباً گزر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری مدت میں سب سے زیادہ جس چیز پر ترکیز کی وہ کون سی چیز تھی؟ یہی توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک سے ڈرانا. اگر اس موضوع کو کسی مسجد میں کسی درس میں 2-4 مرتبہ بیان کر دیا جائے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اور آپ لوگوں کے پاس کوئی موضوع نہیں رہتا ہے، صرف یہی توحید 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 اور شرک کے بارے میں ہی بولتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کتنی مدت تک؟ 10 سال تک اسی موضوع پر اللہ کے رسول لگاتار محنت کرتے رہے، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے. اگر یہ چیز موجود ہے کسی کے درمیان تو الحمدللہ اس کے پاس تمام طرح کی نعمت موجود ہے. لیکن اسی میں اگر خلل واقع ہو گیا، توحید کے اندر خلل واقع ہو گیا، شرک کے اندر کبھی کوئی انسان مبتلا ہو گیا، شرک کے اقسام کیا ہے، کس طریقے سے امت کے اندر شرک داخل ہو سکتا ہے، ان تمام مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا دین کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دنوں تک نہیں بلکہ 10 سال تک مسلسل اس پر محنت کرتے رہے تاکہ اس امت کے اندر شرک داخل نہ ہو جائے. اس کے باوجود آج دیکھیں لوگوں کی حالت کیا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تھا، جس پر زندگی بھر آپ نے محنت کی. خصوصاً ابتدائی نبوت کے اندر 10 سال تک آپ نے جس پر محنت کی، آخری عمر میں بھی وفات سے قبل جو اللہ کے رسول کی وصیت ہے اس پر غور کریں. اللہ کے رسول بار بار اسی چیز کے بارے میں تنبیہ کرتے رہے. اپنی قبر کے تعلق سے اللہ کے رسول بولتے رہے کہ اللہ رب العالمین اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی لوگ پرستش شروع کر دیں. اللہ کے رسول لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ اس طرح تم جس طرح سابقہ لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بت بنا لیا ہے اور ان کی پرستش انہوں نے شروع کر دی ہے، عبادت شروع کر دی ہے، میری قبر کے ساتھ اس طرح تم لوگ مت کرنا. تو اللہ کے رسول زندگی بھر اسی چیز سے ڈراتے رہے، جس چیز سے ڈراتے رہے اسی کے اندر امت کی ایک بڑی تعداد مبتلا ہے. اگر موقع دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جس کی مرضی جیسے ہو زیارت کرے تو آپ پائیں گے کہ بے شمار لوگ وہاں پر سجدہ میں گرے پڑے ہیں. اتنی سیکورٹی کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ایک لمبی مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو زیارت کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر دعات حضرات موجود ہوتے ہیں، ساتھ میں سیکورٹی بھی ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمبی مدت تک مجھے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا موقع ملا ہے. کتنے لوگوں کو خصوصاً بر صغیر سے جو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کتنے لوگوں کو میں نے خود پایا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا موقع ملا، دیکھیں کہ کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا ہے، موقع ملا فوراً سجدے میں گر پڑے. قبلے کی طرف نہیں، قبلہ اس طرف ہے اور اللہ کے رسول کی قبر اس طرف ہے، قبلے کی طرف سجدہ نہیں کر رہا، قبر کی طرف فوراً سجدے میں گر پڑے. اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو اسی طرح کرتے رہیں گے. لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر کاغذ پھینک کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے عقل پر ماتم کریں گے. بعض لوگ جو چیزیں وہاں پر لکھ کر پھینکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی شادی کی دعوت بھی اللہ کے رسول کو دے کے آتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، گزارش ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں. لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے. تو اس امت کے اندر بھی شرک کے دروازے موجود ہیں اور ایک بڑی تعداد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بڑی تعداد اسی بیماری کے اندر ملوث ہے.
تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بکثرت اس موضوع پر بولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، سب کے سب اس برائی سے محفوظ رہیں۔ اگر شرک سے محفوظ ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کسی بھی طرح اگر شرک کے اندر ہم مبتلا ہو گئے تو اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھیں، خلیل اللہ ہیں، زندگی بھر شرک سے، اہل شرک سے جنگ کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی اس دعا کو نقل کیا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستی سے بچانا۔ اگر ایک نبی اپنے بارے میں اور اپنے نبی جیسے بیٹے کے بارے میں خوف کھا سکتے ہو کہ کہیں ہم سے شرک کا صدور نہ ہو جائے، تو ہم مطمئن رہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے اندر شرک داخل نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک لگاتار اسی پر محنت کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد پھر آپ کو آسمان کی طرف سفر کرایا گیا، عرج بہ الی السماء، معراج ہوئی، وفرضت علیہ الصلوات الخمس، اور آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ یہ معراج کا واقعہ تفصیل سے آپ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے، اور صحیح بخاری کی صحت پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ عز و جل، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ، یعنی اختصار کے ساتھ نہیں، تفصیل کے ساتھ کئی صفحات پر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ڈی کے رسالے میں جو میرے پاس صحیح بخاری کا، جو صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری حافظ ابن حجر کی، جو حصہ مجھے تحقیق کرنے کے لیے دیا گیا تھا، ان میں سے یہ قصہ پورا کا پورا میرے پاس موجود تھا۔ تو یہ قصہ پورا کا پورا موجود ہے، آپ کو صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ بعض لوگوں نے صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہونے کے باوجود عقل و قیاس سے اس کو ناپنے کی کوشش کی، اور کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہی رات میں سفر کرے بیت المقدس تک، اور پھر واپس بھی آ جائیں، وہاں انبیاء اکرام سے ملاقات بھی ہو، ان کو نماز بھی پڑھائیں، حالانکہ وہ تو کب کے مر چکے ہیں، اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ بیت المقدس آئے اور وہاں پر اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اور پھر جب اللہ کے رسول جاتے ہیں آسمانوں کے اوپر تو وہاں پر بھی انہی انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے آخر میں ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں کئی مرتبہ نماز کے اندر تخفیف کے لیے، اگر ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، پھر اس کے اندر بیت المقدس کے اندر وہ اپنی قبر میں ہے یا بیت المقدس میں ہے یا آسمان میں ہے۔ اس طرح عقلی دلائل سے کیا کرتے ہیں؟ اس قصے کا انکار کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو مفکر کہلانے والے، دانشور کہلانے والے اس طرح صحیح بخاری کی احادیث کے تعلق سے شک و شبہے کا اظہار کرتے ہیں یا پھر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی صفت ہو سکتی ہے حقیقت میں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بنیادی چیزیں ان میں سے یہ کہ ہے کہ اللہ کے رسول کے معراج کے بارے میں جس طرح احادیث کے اندر موجود ہے ایمان لایا جائے۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، برحق ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفار مکہ آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ آج اچھا موقع ہے، یہ ہر چیز کی تصدیق کرتے ہیں، اندھے بن کر، جو بھی اللہ کے رسول کہے کبھی کوئی غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے کہا ہے صحیح ہے، آج اچھا موقع ہے، اس چیز کی تو تصدیق نہیں کر سکتے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مکہ سے بیت المقدس تک لمبی مسافت ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، تو ایک ہی رات کو جائے واپس آ جائے وہاں سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ ایسی بات آپ کے دوست نے آج کہی ہے کہ آپ بھی نہیں مان سکتے۔ پوچھا کہ کیا کہا ہے؟
کہا کہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح گئے تھے بیت المقدس، وہاں سے پھر 7ویں آسمان، پھر ایک ہی رات کو واپس بھی آ گئے مکہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تو معمولی چیز ہے، اس سے بڑی بات کی ہم پہلے تصدیق کی ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کئی مرتبہ جاتے ہیں آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں. اس سے پہلے اس سے بڑی بات کی ہم خود مانی ہوئی ہے، تصدیق کی ہوئی ہے، یہ تو معمولی چیز ہے. اللہ کے رسول نے اگر کہا تو برحق کہا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو کیا لقب دیا؟ صدیق کا لقب دیا، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارا ایمان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو 10 سال کے بعد معراج کرایا گیا، اللہ کے رسول 7ویں آسمان کے اوپر لے جائے گئے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، پھر آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں. اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. دوسری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر فرض کیا. اللہ کے رسول کو اپنے پاس نہیں بلایا تھا، آسمانوں کے اوپر نہیں بلایا تھا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو 7ویں آسمان کے اوپر بلایا. اس کے بعد یہ 5 نمازیں اللہ کے رسول پر اور آپ کی امت پر اللہ رب العالمین نے فرض کی. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی محترم بالشان عبادت ہے یہ. اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر موجود ہے، کہاں پر مستوی ہے؟ عرش کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ رب العالمین ہے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا، اگر ہر جگہ ہوتے تو 7ویں آسمان تک لے جانے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کو؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے معراج کا واقعہ کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے. ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے یہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سنین. نماز فرض ہونے کے بعد مکے کے اندر آپ 3 سال نماز پڑھتے رہے. وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اور اس کے بعد آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں اور اپنی باقی زندگی مدینے کے اندر گزارتے ہیں. یہاں پر مصنف نے ہجرت کا حکم کیا ہے، کیا ہجرت آج بھی باقی ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں. کسی ایسے علاقے میں اگر کوئی شخص رہے جو مسلمان ہے لیکن وہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، وہاں پر اسلام پر عمل کرنا جس طرح چاہیے مکمل طور پر اسے آزادی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہجرت کا کیا حکم ہے، ان چیزوں کو بیان کیا ہے. وقت تقریباً آج ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہجرت کے کیا مسائل ہیں آج کے زمانے میں، خصوصاً بر صغیر کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ ان مسائل کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے صحیح طریقے سے نہیں جانتے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں اسی مسئلے سے ہمارے درس کی شروعات ہوگی کہ ہجرت کا حکم کیا ہے، اور خصوصاً ملک عزیز کے اندر ہجرت کے بارے میں لوگوں کے تعلق سے جو شبہات پائے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے باذن اللہ بیان کیا جائے گا. اور امید ہے کہ 2 درس کے اندر ہم اس کتاب کو ختم کر لیں گے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے اس میں سے آدھا حصہ، اور پھر اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ یہ کتاب باذن اللہ ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے نفع بخش بنائیں، ان دین کی بنیادی چیزوں کو ذہن کے اندر راسخ کر دے، انہی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی ہمیں اللہ توفیق دے، اور آخری عمر تک اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں باقی رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.